ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حق کو جان کے اس سے منہ موڑ لیا، تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کے دل کو اندھا کر دیا اور ان کی کانوں کو جو ہے وہ بند کر دیا، بہرا بنا دیا، اور ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیے تاکہ وہ حق بات نہ کر سکیں، نہ سن سکیں، اور نہ وہ حق کو دیکھ سکیں۔ فہم لا یرجعون، کہ وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تو آیت نمبر 19 اور 20 یہ جو جوڑا ہے، اس کے اندر بھی اللہ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں، اور یہ ایک ڈیفرنٹ طرح کی مثال ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے، تیز بارش آسمان سے جو برس رہی ہے، فی ظلمات، اس کے اندر کیا ہیں؟ اندھیریاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، اور بجلی کی کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، او یا، غالباً یہ اس سے پہلے نہیں آیا، او یا کا مثال ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، کا ہم نے کمثل الذی ہے، تو کا بھی مثال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صیبن، صیب کہتے ہیں بہت تیز بارش، من السماء، من کا مطلب ہے سے یا بیچ، السماء آسمان، فی کا مطلب ہوتا ہے اندر، میں بیچ، فی ہی زیر ہی اس کے، فی ہے اس کے اندر، فی ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر یا اس کے اندر، ظلمات اندھیرے، وا اور رعد گرج، رات جو بادل گرجتے ہیں نا بہت زور سے، وا اور برق چمک، جس کو ہم کہتے ہیں آسمانی بجلی جو چمکتی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، یجعلون کرتے ہیں وہ، اصوابع کہتے ہیں انگلیوں کو، انامل کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں کو، اور اصوابع کہتے ہیں انگلیوں کو، یہ بھی نیا لفظ ہے، اصوابع انگلیاں، ہم ان کی یا اپنی، فی کا مطلب ہے میں، آذان کہتے ہیں کان کو، آذان کانوں، ہم اپنے کانوں میں، من الصواعق سے بنتا ہے، من سے مطلب ہوتا ہے سے، الصواعق کڑک، صواعق کہتے ہیں ایک کڑک کو، جب بجلی گرتی ہے نا کسی چیز پہ تو بہت زور کا جو ایک کڑاکا ہوتا ہے، بہت زور کی جو آواز آتی ہے، ایک برسٹ ہوتا ہے جو، اس کو الصواعق کہتے ہیں۔ حذر، یہ بھی نیا لفظ ہے، حذر ڈر سے، الموت موت کے، و اور اللہ محیط گھیرنے والا، احاطہ کیے ہوئے، کور کیے ہوئے ان کی، یعنی گھیرے ہوئے ان کو، با یہاں پہ با حرف جو ہے وہ کو کے معنی میں استعمال ہوگا، الکافرین کافروں کو، یعنی کافروں کو۔ تو یہ ایک اور پکچر بیان کی جا رہی ہے، پچھلی پکچر تھی صحرا ہے، جنگل ہے، اندھیرا ہے، اور ایک بندہ یا کوئی جو ہے وہ آگ جلانا ہے، اور آگ جلتی ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ساری چلتی ہے کہ پھر جب وہ نہیں مانتے اللہ ان کی بینائی لے لیتا ہے، آنکھوں کی وہ لے لیتا ہے، تو اب ان کے لیے برابر ہے کہ سورج نکلے یا آگ جلے یا وٹ ایور ہے، ان کو کچھ نظر کبھی بھی نہیں آنا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کوئی چوائس نہیں ہے ان کے لیے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کو کچھ پتہ چلے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا پکچر چینج ہو رہی ہے۔ پکچر کیا ہے کہ اندھیرا ہے، کیونکہ آگے اگلی آیت سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اندھیرا ہم کیوں کہہ رہے ہیں، اور آگے یہاں پہ آتا ہی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اس میں شدید جو ہے نا، ظلمات جمع ہے، یعنی اندھیروں کی جمع، ملٹیپل اندھیرے ہیں، ایک تو رات کا اندھیرا خود اندھیرا ہے، پھر جب بادل آ جائیں تو اگر آسمان سے کوئی ہلکی پھلکی روشنی، کوئی ستارہ ٹمٹماتا ہوا نظر میں، وہ بھی نہیں آتا، یہ ایک اور لیئر آ گئی۔ پھر تیز بارش، صیب کہتے ہیں جو بہت موسلا دھار ہوتی ہے، موٹی موٹی جو بارش ہے، جس میں اگر ہم ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، یا چل بھی رہے ہوں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اور بارش ہو بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ من السماء، ایگزیکٹلی ہمارے اوپر، یعنی کہ تھوڑے فاصلے پہ ہو رہی ہے، یہاں کم ہے آگے زیادہ نہیں، ان کے بالکل اوپر بہت تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔
اب یہ ایک سچویشن بن گئی، تو ملٹیپل اندھیرے آ گئے۔ اس کے ساتھ اب دیکھیں ویسے تو بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، ہلکا ہلکا بادل گرجے تو کچھ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، لیکن جب وہ کڑک کے ساتھ بجلی ہوتی ہے نا تو کسی کو پسند نہیں آتی، اس کی بہت تیز آواز ہوتی ہے۔ اور آگے جو آتا ہے من الصواعق، صواعق کہتے ہیں جب بہت تیز کڑک ہوتی ہے۔ اس طرح دیکھیں جب بھی بجلی کسی جگہ پہ گرتی ہے نا بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، بہت تیز، اور بجلی جب گرتی ہے تو چیزیں فوراً جو ہے نا وہ یعنی کسی درخت پہ گری ہے تو فوراً پورے کا پورا درخت جو ہوتا ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور جو آسمانی بجلی ہوتی ہے بہت پاورفل ہوتی ہے اور اس کی بہت سخت آواز ہوتی ہے، تو کہیں بھی کسی کے سامنے بھی جب اس قسم کی چیز ہے تو انسان ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، شدید خوف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو بجلی کی کڑک گر رہی ہے ان کے پاس گر رہی ہے، آس پاس گر رہی ہے، تو اب اس کڑک سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے دونوں کانوں کیوں نہ انگلیاں، اپنے دونوں کانوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ انامل نہیں استعمال ہوا، اصوابعہم استعمال ہوا ہے، یعنی اپنی انگلیاں ڈال دیتے، یعنی صرف پورے نہیں ڈالتے بلکہ جب وہ ان کی آواز پھر بھی آ رہی ہے، ان کے پاس بجلی گر رہی ہے تو خوب ٹھونس دیتے ہیں اپنے کانوں میں تاکہ آواز نہ آئے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کیوں کہ موت کے ڈر سے، کہیں ہم پہ گر گئی تو ہم تو گئے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور یہ چاہے آنکھیں بند کریں چاہے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسیں، اللہ جو ہے نا ان کو گھیرے ہوئے، اللہ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، جب چاہے گا ان کے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں اگلی ذرا آیت کے بعد، پھر اکٹھی کر دیتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکادو کا مطلب ہے قریب ہے، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، جس طرح ایک دم سے فلیش ہو تو ہماری آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں، کچھ دیکھ پاتی ہیں، نہیں دیکھ پاتی، تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، کلما اضاء لہم، کلما جب کبھی، اضاء روشن ہوئی، لہم ان کے واسطے، لام واسطے، ہم ان کے، مشاؤ چلتے ہیں، فی میں ہی اس، فی ہے اس میں، یعنی یہ جو روشنی ہوئی ہے اس میں کیا کرنا ہے، چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علی اوپر، ہم ان کے، اظلم علیہم یعنی جب ان کے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے، قوموا کھڑے ہو جاتے، قوموا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ و اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ لَذَهَبَ لام ضرور، یہاں پہ لام جو ہے وہ تاکیدی آیا ہوا ہے، لَذَهَبَ ذہابہ کا مطلب میں نے پہلے بھی کیا تھا، لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ بی کو، سمع کان، ہم ان کے، و اور، ابصاری آنکھیں، ہم ان کی، یعنی ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو لے جاتا، لے جاتا مین ان کی بھی سلب کر لیتا، ان کی بھی بینائی لے جاتا، ان کی بھی جو سنوائی ہے وہ لے جاتا۔ ان بے شک، اللہ علی اوپر، کلی ہر شیء چیز پہ، ممکن، قدیر قادر ہے، یعنی قریب ہے کہ بجلی جو ہے نا ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، ان کی آنکھوں کو اچک لیتی ہے، ان کی بینائی تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑا سا چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، دونوں کو لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت کے ساتھ تھوڑا اس کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کیا کہا تھا، ان منافقین کی کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، پوری طرح دل سے جان لیا تھا، اور پھر بھی اس سے انکار کرتے رہے، تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یہ وہی والا ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ اور یہ والی جو آج ہم جو یہ مثال پڑھ رہے ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی سے ہے جو تردد میں ہیں، جو نہ حق کو پوری طرح پہچان پائے ہیں اور نہ پوری طرح اس سے انکار کر رہے ہیں، یہ تردد میں۔ اور جب کبھی ایمان کی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، کلما اضاء لہم، تھوڑی سی ایمان کی روشنی ہوتی ہے، یا ان کو دنیاوی نفع نظر آتا ہے، مسلمانوں کو اللہ فتح دیتے ہیں، مال غنیمت ملتی ہے، اور مسلمان آپس میں بھائی چارہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، اس طرف چل پڑتے ہیں، اسلام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، یہاں سے مراد کیا ہے کہ جب کوئی ان کے اوپر مشکل کا حکم آتا ہے، جب کوئی جہاد کی بات ہوتی ہے، جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، جب کوئی جو دین کے احکامات پہ چلنے کی بات ہوتی ہے کہ بھائی اب گرمی کے دن ہے، روزے رکھو، نماز پڑھو،
زکوٰۃ تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ قوم، پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میٹھا میٹھا اسلام پسند ہے، اچھی اچھی باتیں پسند ہیں، اور جب اسلام کی کوئی ان کی مرضی کے خلاف کی چیز آتی ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی اندھا اور بہرا کر دے، لیکن چونکہ انہوں نے دل سے اس چیز کو نہ پوری طرح سمجھا ہے اور نہ پوری طرح انکار کیا ہے، تو اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے کرتے ہو کرتے رہو۔ یعنی ان کے لیے سٹل کچھ گنجائش ہے کہ شاید لوٹ آئے۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہے تو ان کو اندھا اور بہرا بنا دے، اور اللہ چاہے تو ان کو ہدایت کی طرف بھی لوٹا سکے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، اس میں کچھ مفسرین نے فرمایا کہ بارش سے مراد قرآن ہے، اسلام ہے جو اتر رہا ہے، اور یہ جو اندھیریاں ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے اور چمک ہے، جو ڈراؤنی چیزیں ہیں، یہ اسلام کے احکامات اور یہ جہاد ہیں، یہ ساری چیزیں۔ یا پھر منافقین کے لیے اس میں وہ ہے کہ منافقوں کے لیے جو ہے جب بھی کوئی سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت اترتی ہے منافقین کے حوالے سے کہ منافقین کے ساتھ ایسا ہوگا یا اللہ جانتا ہے، تو یہ ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے کہ ہم یہ آیات نہ سنیں، ہمارے اوپر نہ آئے، ہم نہ سنیں۔ تو یہ مختلف مفسرین نے مختلف اس کی توجیحات کی، اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، اللہ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ کانوں میں انگلیاں گھسیڑ دیں، یہ اس کو سنیں نہ سنیں، سمجھیں نہ سمجھیں، اللہ کے پاس ان کا جانا ہے، اور اللہ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ جیسا ان کے ساتھ چاہے گا معاملہ فرمائے۔ اور پھر جو اگلی بات آئی کہ ایک دم سے جب روشنی ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں چندھا جاتی ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، اور جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، تھوڑا سا آسانیاں آتی ہیں دین میں، تو اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے، اور جب دین کے احکامات آتے ہیں تو رک جاتے ہیں، منافقوں کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا جب مسلمانوں کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا دل ادھر راغب ہو جاتا ہے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، منافقین اور کفار کے پاس جاتے ہیں تو ادھر بھاگنا شروع ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ والی چیز دے دی گئی۔ تو یہ دو ہماری آئی ہیں جو مثالیں اللہ نے بیان کی۔ تو پہلی ان کے لیے جنہوں نے دین کو دیکھ بھی لیا، حق کو جان بھی لیا، اور پھر بھی اس سے انکاری رہے، اور یہ دوسری ان لوگوں کی باری میں ہے کہ جو اچھی باتیں آئیں تو فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مشکل حکم آئے تو کہنا بھائی ہم تو اتنے پکے مسلمان نہیں، ہمیں تو آپ رہنے دیں، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ بہت ساری انفارچونیٹلی یہ ہماری ذات کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم بھی جو ہماری مرضی کا اسلام ہوتا ہے اس کو تو ہم بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس پہ اس قرآن کو پوری طرح سمجھنے کی اور اس پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔